ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، میں جو کچھ کماتا ہوں ساری کمائی میرا والد لے جاتا ہے، یا نبی اللہ اب آپ میرے والد کو سمجھائیے۔ جب اس نوجوان نے نبی پاک کی بارگاہ میں اپنے والد کی شکایت کی، نبی پاک نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس نوجوان کے والد کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گیا، اس نوجوان کے والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، کہا کہ تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ وہ والد کہنے لگا، خیر تو ہے، نبی پاک نے مجھے بے وقت طلب کیا۔ صحابی نے کہا، اس لیے کہ تیرے بیٹے نے نبی پاک کی بارگاہ میں تیری شکایت کی ہے کہ تو اس کا سارا مال لے جاتا ہے۔ جب والد نے یہ سنا، اس کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے۔ اب صحابی نے کہا کہ چلو آپ کو نبی پاک بلاتے ہیں۔ اب وہ والد جب آ رہا تھا راستے میں تو اس نے دل کے اندر کچھ اشعار پڑھے۔ اب یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہ آ رہا تھا، اتنے میں جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا نبی اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ یا نبی اللہ، اس نوجوان کا والد آ رہا ہے، راستے میں اس نے کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ یا نبی اللہ، آپ فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے اس سے پوچھے گا کہ تم نے دل کے اندر کن اشعار کو پڑھا ہے، وہ مجھے سناؤ۔ جب وہ والد آ گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرا فیصلہ تو بعد میں کروں گا، لیکن یہ بتلا کہ تو نے کون سے اشعار پڑھے ہیں کہ جو اللہ کو اتنے پسند آئے، جبرائیل امین مجھے بتانے کے لیے آئے، وہ اشعار تو مجھے سنا۔ جیسے ہی نبی پاک نے یہ کہا، اس والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے وہ کچھ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگا، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں بھوکا رہا لیکن میں نے اس کا پیٹ بھرا۔ یا نبی اللہ، میرے جسم پر کپڑے پرانے ہوتے تھے لیکن میں نے اس کے جسم پر نئے کپڑے پہنائے۔ یا نبی اللہ، میں مشقتیں برداشت کرتا رہا لیکن اس کو راحت دیتا رہا۔ یا نبی اللہ، میں جاگتا رہا لیکن اس کو سلاتا رہا۔ یا نبی اللہ، میں بھوکا رہا لیکن میں اس کا پیٹ بھرتا رہا۔ یا نبی اللہ، میں خدمت اس کی کرتا رہا، نوکروں کی طرح، چاکروں کی طرح، اور اس لیے خدمت کرتا رہا کہ آج میں اپنے بیٹے کو پال رہا ہوں، پوس رہا ہوں، یہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا۔ یا نبی اللہ، 27 سال تک میں نے اس کی خدمت کی، اب 27 سال کے بعد 2-4 مرتبہ ہی میں نے اس کی کمائی کے پیسے لیے اور ابھی سے ہی یہ شکوہ شکایت کرنے لگ گیا۔ یا نبی اللہ، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹا ایسا نافرمان ہوگا۔ جب نبی پاک نے یہ سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ نبی پاک نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان، تو میری مجلس سے نکل جا تو اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ والد سے کبھی بھی حساب کتاب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو نوجوان والد کی خدمت کرتا ہے وہ تو خوش قسمت ترین ہوتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس نوجوان سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کے والدین راضی ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والد کو یا والدہ کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، مسکرا کر دیکھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، حج مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، مالک کائنات بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال ماں باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو کبھی بھی کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں تو سب سے بڑے مرشد وہ ہیں، آپ ان کی دعائیں لیا کریں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بار الہ، مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دکھلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کر دی، اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، فلاں قصبے کے اندر جاؤ، فلاں نام کا کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے پوچھتے اس قصبے میں گئے اور اس کسائی کا نام پوچھا۔ لوگوں نے اشارتاً بتا دیا کہ وہ کسائی فلاں ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے سامنے دور جا کر بیٹھ گئے اور اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔
لیکن جب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو کوئی اتنا خاص اس کا عمل حضرت موسیٰ کو نظر نہ آیا، لیکن جب شام ہوئی تو اس نے تھوڑا سا گوشت بچایا اور اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹی بنا کر اس نے ایک کپڑے میں لپیٹا اور جانے لگا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر آ گئے اور کہنے لگے کہ میاں آج میں تمہارا مہمان ہوں اور میں تمہارے ساتھ آج رہوں گا۔ اس قصائی نے کہا کہ اللہ کی رحمت میرے پاس آئی ہے، بالکل میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا، آپ چلیے میرے گھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے گھر پر چلے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس قصائی نے گوشت نکال کر اس نے پکانے کے بعد اس گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی۔ جب وہ شوربے والا گوشت تیار ہو گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائیں۔ روٹیاں جب پک گئیں تو اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک برتن کے اندر کیے، اوپر سے گوشت ڈالا، پھر شوربہ ڈالا۔ جب وہ روٹیاں نرم ہو گئیں تو وہ نوجوان ایک کمرے کے اندر داخل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قصائی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو بوڑھی ہے، بالکل نہ وہ ہل سکتی ہے نہ وہ دیکھ سکتی ہے، اب وہ لیٹی ہوئی تھی چارپائی پر۔ تو وہ قصائی اپنے والدہ کے پاس پہنچا اور اس نے چھوٹے چھوٹے لقمے اپنی والدہ کے منہ میں ڈالنا شروع کیے۔ جب والدہ کا پیٹ بھر گیا اور تمام روٹی جو پلیٹ کے اندر تھی وہ کھلا دی تو وہ بوڑھی مائی کچھ بڑبڑائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی سے کہا کہ جب تو نے اس کو کھلا دیا پلا دیا تو اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ قصائی کہنے لگا کہ میری ماں تو بیچاری بھولی بھالی ہے، میں اپنے والدہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے موسیٰ میں اس کے بال بھی بناتا ہوں، اس کے بالوں میں کنگھی بھی کرتا ہوں، اس کی جومی نکالتا ہوں، اس کو نہلاتا بھی ہوں، اس کو کپڑے بھی بدلاتا ہوں، اس کے کمرے کی صفائی بھی کرتا ہوں۔ تو اے موسیٰ میری والدہ مجھ سے بڑی خوش ہے، اور یہ خوش ہو کر جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو روز مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال سے میں دعا کرتی ہوں کہ اے میرے بیٹے تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کو کہا کہ پھر تجھے خوشخبری ہو کہ اے نوجوان کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، ماں کی دعا کا اثر کیا ہوا کہ جنت میں تو پڑوسی بنے گا ہی بنے گا، جنت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی ہی ہوگی، لیکن ماں کی دعا نے کیا اثر کیا کہ دنیا کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا دی قصائی کی۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی والدین کی دعا لیتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک والدین کی خدمت کا صلہ اولاد کو دنیا کے اندر ضرور عطا فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ایک نیک صالح شخص بیمار ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ والد کی مجھے خدمت کرنے دو، اپنے پاس ہی والد کو رکھنے دو، اس کے صلے میں والد کی جائیداد میں سے کچھ نہیں لوں گا۔ دونوں چھوٹے بھائی راضی ہو گئے۔ بڑا بیٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا، والد کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، حتیٰ کہ والد خوب دعائیں دیتا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور جب والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت تقسیم ہوئی تو حسب وعدہ بڑے بھائی نے وراثت میں سے کچھ نہیں لیا، دونوں چھوٹے بھائیوں میں وراثت تقسیم ہو گئی۔ اب وہ بڑا بھائی غریب ہو گیا، لیکن بڑے بھائی کا یقین تھا کہ میں نے والد کی خدمت کی ہے، اللہ پاک والد کی خدمت کا صلہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک دن وہ بڑا بیٹا رات کو سویا ہوا تھا کہ خواب کے اندر ایک حسین و جمیل چہرے والا بزرگ اس بیٹے کے خواب میں آیا اور کہا کہ اے بیٹے فلاں جگہ پر 1 دینار رکھا ہوا ہے، اس کو تم لے لو۔ بیٹے نے خواب ہی کے اندر پوچھا حضرت کیا اس دینار میں برکت ہوگی؟ جواب ملا برکت نہیں ہوگی۔ بیٹا خواب سے بیدار ہو گیا لیکن وہ دینار نہ اٹھایا۔ دوبارہ بڑے بیٹے نے دوسرے دن رات کو خواب دیکھا کہ وہی بزرگ آئے اور کہا کہ بیٹا فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر 20 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھا لو۔ بیٹے نے خواب ہی کے اندر کہا کیا ان 20 دیناروں میں برکت ہوگی؟ بتایا گیا نہیں، ان 20 دیناروں میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ خواب سے بیدار ہوا لیکن وہ 20 دینار بھی نہ اٹھائے۔
دوبارہ تیسرے دن خواب دیکھا اور کہا کہ اے بیٹا جاؤ فلاں مقام پر ایک دینار پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا لو۔ بیٹے نے خواب ہی کے اندر پوچھا کیا اس دینار میں برکت ہوگی؟ جواب ملا بالکل برکت ہوگی۔ اب وہ بیٹا خواب سے بیدار ہوا، جو مقام خواب کے اندر بتایا گیا تھا وہاں پر پہنچا تو حیران ہو گیا کہ واقعی دینار ایک پڑا ہوا ہے۔ بڑے بیٹے نے وہ دینار اٹھایا، گھر پر لایا تو بیوی نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج مچھلی کھائیں۔ وہ بڑا بیٹا اپنے بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے بازار گیا اور 1 دینار سے مچھلی خرید لی۔ اب وہ مچھلی خرید کر جب گھر لے کر آیا، اس مچھلی کو چیرا تو اس مچھلی کے اندر سے 2 موتی ملے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ 2 موتی اس بیٹے نے سنبھال کر رکھ لیے، مچھلی پکا کر کھا گیا۔ اب اس زمانے کے بادشاہ کے دل میں اللہ رب ذوالجلال نے خیال پیدا کیا کہ تو ایک تاج بنا۔ اس بادشاہ نے تاج بنایا۔ تاج بنانے کے بعد اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ اس تاج کے اندر 2 موتی لگا۔ اب وہ بادشاہ کہنے لگا اپنے وزراء سے کہ میں نے ایک تاج بنایا ہے، اس کے اندر مجھے 2 موتی لگانے ہیں، لیکن موتی ایسے نایاب ہوں کہ دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوں۔ وزراء نے کہا کہ حضور ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر مل گئے تو ہم تجھے بتائیں گے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑے بیٹے کے پاس پہنچے تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ایک ہیرا میرے پاس ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں، دیکھ لو، اگر نایاب ہے تو تم خرید لینا۔ وزراء نے وہ ہیرا دیکھا تو بڑا ہی نایاب لگا کہ ہم نے زندگی کے اندر ایسا قیمتی پتھر تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ کے پاس لے کر گئے، بادشاہ بھی دیکھ کر راضی ہو گیا اور کہا کہ اس سے نوجوان سے پوچھو کیا قیمت چاہتا ہے۔ اس بڑے بیٹے نے، اس نوجوان نے منہ مانگی قیمت مانگی، بادشاہ نے وہ اس کو عطا کر دی۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے خیال ڈالا بادشاہ کے دل میں، ابھی تو 1 موتی ملا ہے، دوسرا موتی بھی لے تاکہ جوڑی ہو جائے اور تاج حسین و جمیل ہو جائے۔ بادشاہ نے پھر دوبارہ اسی نوجوان کو بلایا اور کہا کہ آپ کے پاس ایسا کوئی دوسرا موتی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بالکل میرے پاس ایسا موتی ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس لے کر آیا، بادشاہ نے اس کو منہ مانگے دوبارہ قیمت عطا فرمائی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں پھر وہ بڑا بیٹا اتنا دولت مند ہو گیا کہ اپنے دونوں بھائیوں سے بھی زیادہ دولت مند ہو گیا، اس لیے کہ اس بیٹے نے والد کی خدمت کی۔ جب والد کی خدمت کی تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کی دنیا سنوار دی۔ جو جائیداد دونوں چھوٹے بھائیوں کو ملی تھی، اس سے زیادہ بڑا بیٹا امیر و دولت مند ہو گیا کہ والد کی خدمت کی تو اللہ پاک نے اس کی دنیا خوشحال کر دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو والد کی خدمت کا صلہ تھا، اور والدہ کی خدمت کا صلہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے۔ حضرت بایزید بسطامی کو کسی بزرگ نے دیکھا کہ جنت کے اندر محو پرواز ہیں، اڑ رہے ہیں اور اللہ رب ذوالجلال کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے بایزید بسطامی، تجھے یہ اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، اللہ رب ذوالجلال نے مجھے میری ماں کی خدمت کے صلے میں جنت میں داخل کر دیا ہے اور محو پرواز کر دیا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ تیری دونوں جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اگر خدمت کرو گے ماں باپ کی تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے، گستاخی کرو گے، بے ادبی کرو گے ماں باپ کی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔